اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ ہم سے جو نماز چاہتا ہے وہ ہے اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد والی نماز ہو۔ جب اللہ اکبر کہو تو پھر اللہ کے سوا کوئی اس میں اور آنے نہ پائے، کسی اور کی طرف دھیان نہ جائے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں نمازیوں کے 5 درجے لکھے ہیں کہ نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نمازی وہ ہے جو کبھی 5 پڑھ لیتا ہے، کبھی 5 چھوڑ دیتا ہے، کبھی 2 پڑھ لیتا ہے، کبھی 3 پڑھ لیتا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ المتہاون یہ ہے معاقب، یہ تو جہنم میں جائے گا۔ دوسرا نمازی ہے مواظب، جو پکا نمازی ہے لیکن جب وہ اللہ کے سامنے آتا ہے ایک پل کے لیے بھی اسے خیال نہیں کہ میں کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ نماز میں بھی اپنی دنیا میں مشغول ہوتا ہے، من بسو مشغول تو عامر و زید، اللہ اس کی طرف متوجہ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ۔ یہ نمازی محاسب ہے، محاسب، ڈانٹ ڈپٹ، حساب ہوگا، حساب۔ تیسرا نمازی وہ ہے جب اللہ اکبر کہتا ہے تو کوشش کرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا رہوں، لیکن کبھی اللہ کے سامنے، کبھی گھر کے سامنے، کبھی اللہ سامنے، کبھی دکان سامنے، کبھی اللہ سامنے، کبھی دفتر سامنے۔ تو وہ اس طرح ڈولتا رہتا ہے، کوشش بھی نہیں چھوڑتا اور پورا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کے بارے میں لکھا ہے معفو عنہ، اس سے درگزر ہو جائے گی۔ چلو بھائی 33 نمبر لے کے پاس کر دو۔ 3rd ڈویژن پاس کو بھی کبھی نوکری ملی تو فرسٹ ڈویژن کو نہیں ملتی، تو یہ پاس ہو جائے گا، ڈنڈوں سے سزا سے بچ جائے گا۔ 4تھے درجے کا نمازی وہ ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر اللہ ہی کے دھیان میں ہوتا ہے، کسی اور کا دھیان، کسی اور کا خیال، کسی اور کا تصور ایک پل کے لیے بھی اس کے اندر میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ ہے ماجور۔ یہاں سے نماز کے برکتیں، وعدے، اجر و ثواب شروع ہوتے ہیں۔ قرآن میں نماز کے اجر و ثواب، حدیث پاک میں نماز کے اجر و ثواب یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ جو اللہ اکبر کے بعد صرف اللہ کے دھیان میں ہوتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کے تصور میں نہیں کھڑا ہوتا، یہ 4تھے درجے کا نماز۔ 5ویں درجے کا نمازی وہ ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی، جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے، ان کی بیوی گھر میں داخل ہوئے، سفر سے واپس آئے، بیوی کو بھی انتظار، خامد کو بھی انتظار، خلوت میں ہیں۔ اسے کہنے کہ میں 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں تیرے پاس۔ 2 نفل کی نیت باندھی اور جو شروع ہوئے پیچھے وہ انتظار میں، یہ آگے رفتار میں، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی اور ان کی 2 رکعت ختم نہ ہوئی۔ جب سلام پھیرا تو ان کی بیوی نے کہا اما لنا من کا نصیب، میرا کوئی حق نہیں۔ تو کہنے لگے میں تو بھول ہی گیا، میں بھول ہی گیا۔ وہ کہنے لگے اللہ تیرا بھلا کرے، ایک کمرے میں تو کیسے بھول گیا، ادھر تو چلا باہر ہوتا ہے پھر بھی نہیں بھولتی۔ اب تو ویسے ٹیلی فون جیبوں میں پڑے ہوئے ہیں، شام کی کارگزاری روز سنا رہے ہیں ان کو، اور وہ ایک کمرے میں میں بھول گیا۔ اور کیسے بھول گئے کہ جب میں نے نماز شروع کی تو جنت میرے سامنے کھل کے اس طرح آئی تو مجھے یاد ہی نہیں رہا میں کہاں کھڑا ہوں۔ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو 40 سال جدا رکھا، 40 سال۔ جب ان کو ملا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے فرمایا تجھے بتاؤں کیوں جدا کیا تھا؟ کہنے لگے جی بتا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نماز پڑھ رہا تھا، یوسف تیرے برابر سویا ہوا تھا، چھوٹا بچہ، وہ رونے لگا تو نماز میں کھڑے کھڑے اس کو یوں دیکھنے لگا، کیوں رویا ہے؟ تیری توجہ بھی ہٹ گئی، تیری نظر بھی ہٹ گئی، تو اس کو یوں دیکھنے لگا کیوں رو رہا ہے؟
کا مجھے اس سے غیرت آئی، میرا نبی ہو اور میرے سامنے، اور پھر مخلوق کو دیکھے بھی صحیح، سوچے بھی صحیح، ان آنکھوں کو بھی واپس لے لوں گا جو ادھر اٹھی ہیں، اور جدا بھی کر دوں گا جس کی طرف اس کا خیال گیا ہے۔ 40 سال رلایا، آنکھیں چلی گئیں، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ 40 سال تو اقم الصلاۃ لذکری، پیسے کی پوجا سے نکل جائے گا، ہر نمازی نہیں، وہ نمازی جس کو اللہ اکبر کے بعد اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ آئے۔ جو نچلے درجے کی 3 نمازیں ہیں، ان کا اثر کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، کبھی چونکہ یہ کمزور درجے کی ہیں۔ طاقتور حصار ہو، قلعے کی دیوار مضبوط ہو تو تب دشمن کا وار روکنا آسان ہوتا ہے، دیوار ہی ریت کی بنا دو تو وہ تو پہلے ہلے میں گر جائے گی۔ تو بھائیو، نماز پر ایسی محنت کرنا کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو پھر اللہ ہی کا دھیان ہو، اللہ کے سوا کسی اور کا دھیان نہ ہو۔